سمجھتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. مولانا صاحب کی جماعت کے سپوکس پرسن جناب اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اسلم غوری صاحب یہ بتائیں، جو میرے بھائی ہیں دانیال چودھری صاحب، ان کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اب تک تو یہ پی ٹی آئی کو سیریس نہیں لے رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ آپ نے پی ٹی آئی کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا ہے. پتہ نہیں میں نے صحیح جملہ بولا کہ نہیں. تو اب ان کو گھبرانا چاہیے یا نہیں، یا بس پارلیمان زیادہ سے زیادہ اس اتحاد کا جو کل نئے انداز میں وجود میں آیا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ایک پیک یہ ہوگا کہ زیادہ زوردار انداز میں نعرہ بازی ہو جائے گی عوام؟ اتنا ہی ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہوگا، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ دانیال بھائی کو گھبرانا چاہیے یا نہیں؟ وسیم بادامی بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں سر جس خوبصورت انداز میں آپ نے آج کا ابتدائیہ شروع کیا ہے، اور میں تو بالکل بھول گیا تھا کہ میں پروگرام میں بیٹھا ہوں. آپ کا گیسٹ ہوں. اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو خوش رکھے آج کی خاص رات کے حوالے سے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں، بات سیدھی سی ہے کہ کوئی اس وقت اپوزیشن میں ہم بھی ہیں اور پی ٹی آئی بھی ہے، اور ہمارے درمیان کوئی فاصلے مستقل ایک فاصلہ چل رہا تھا، تفریق تھی. ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھے، یہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھے. صحیح ہے. ہماری اس تفریق کا فائدہ حکومت کو مل رہا تھا، اور تقریباً ہمارے اور پی ٹی آئی کے بٹوین تقریباً 2 سے 2.5 سال سے مذاکرات چل رہے تھے، اور مذاکرات کو ہم کسی جگہ پہ لانا چاہ رہے تھے، اور مذاکرات آخر وہاں پہنچ گئے کہ ہم دونوں نے ہینڈ شیک کر لیا. اب وزن کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ ہینڈ شیک ہو گیا، اور ایک یونائٹڈ قسم کی ایک اپوزیشن پارلیمنٹ میں وجود میں آ گئی، جس کا اس کی عملی صورت کیا نظر آئے گی؟ یعنی حکومت کو عملی طور پہ کیا فرق نظر آئے گا اپوزیشن میں کل سے پہلے اور کل کے بعد؟ میرا خیال کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو کورو بھی پورا نہیں کر سکے. کچھ تو فرق پڑا ہے نا، ان کو دباؤ میں تو آئے ہیں نا. کل پہلی جھلک ہے، بسم اللہ ابتدائیہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا، پہلی جھلک تو ان کو مل گئی نا. اہم بات یہ ہوگی کہ اب جتنی آئندہ قانون سازی ہے یا بزنس ہوگا اس کا پارلیمنٹ کا، اس میں ہم سب کی باہمی مشاورت ہوگی. ہمارے اور ان کے دونوں کے قانون دان بیٹھیں گے، باہمی مشاورت سے ہم اس پہ قانون سازی کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے. اس طرح نہیں ہوگا جیسے پہلے ہو رہا تھا، کہیں ہم اپوز کر رہے تھے، پی ٹی آئی کہیں بائیکاٹ کر رہی تھی، کہیں وہ اپوز کر رہے تھے، ہم بائیکاٹ کر رہے تھے. اس صورتحال کو ہم نے ختم کیا. پارلیمان میں قانون سازی کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور یہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا موقف مشترکہ ہوگا. آپ پہلے مشاورت کریں گے پھر مشترکہ ہوگا جو بھی ہوگا؟ جی، پوری اپوزیشن کا ایک مشترکہ ہوگا. یہ آئی نا اپوزیشن شامل ہے. یہ آپ نے مجھے دی نا ایک بال یوکر، تاکہ میں دانیال بھائی کو کراؤں، تاکہ میں تھوڑا ڈرا سکوں میں ان کو. اسلم بھائی آپ بتا دیں، آپ ان کے ساتھ ہیں نہیں، ہماری مشکل آسان کریں. آپ بہت زیرک سیاستدان، آپ بھی بہت زیرک مولانا بادامی صاحب. تو ان کی آڈینس جو ہے نا وہ کسی اور ہے، ان کی گریونسز بھی کسی اور سے ہیں. مولانا صاحب کے گریونسز ہمارے سے نہیں ہیں. اچھا اب میں سمجھ. اوکے اسلم بھائی اب آپ بتا دیں بریک سے پہلے. باقی وہ اب میں سمجھ گیا، وہ ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے پنجابی میں کہ وہ سنانی ساس کو اور کہنا بہو کو دینوں کے، کیا ہوتا ہے پنجابی میں بہو کو. ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں اسلم بھائی کہ آپ ناراض ہیں کسی اور سے. یعنی مثال کر رہے ہیں اس پاس، چونکہ میں تو ایک کمزور آدمی ہوں تو میں ڈائریکٹ بات کرنے مثال کے طور پہ آپ کمزور، آپ ناراض ہیں وسیم بادامی سے، لیکن آپ وسیم بادامی کو ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتے، تو آپ دانیال کو سنا رہے ہیں. اصل نشانہ وسیم بادامی یہ ہے. میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں، میں تھوڑی سی بات کلیئر کر دیتا ہوں دانیال صاحب کی. تھوڑی سی کیجیے گا، دانیال صاحب آپ نے زیادہ کلیئر کیا تو مسئلہ ہو جائے گا بڑا. نہیں، انہوں نے بہت لمبی کر دیا، تو مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے. بات یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات کو ہم نے اس وقت ہائیبرڈ نظام سمجھا اور اس کے خلاف ایک تحریک کا حصہ بنے. صحیح ہے. بعد میں اس تحریک میں مسلم جی جناب غوری صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی، آپ بتائیے گا. ان کا اصرار ہے دانیال صاحب کا کہ بھائی آپ نہیں گئے، آپ ایک ہی ہیں. آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ 2018 میں ہم نہیں گئے، واقعی نہیں گئے، وہی ہیں. 2018 کے انتخابات کے خلاف ہم نے تحریک چلائی جس میں دانیال صاحب کی پارٹی ہمارے ساتھ تھی. 2024 میں جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات کی وجہ سے 2024 کے انتخابات تو 2018 کے سامنے شرما رہے ہیں. ان سے بھی گئے گزرے انتخابات ہوئے جس کی تصدیق جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو حکومت کا ایک حصہ ہیں، انہوں نے کہا کہ 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی. صحیح ہے. تو میں تو آج بھی وہی کھڑا ہوں، میں تو انتخابات کو نہیں مان رہا ہوں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں یہ ہائیبرڈ نظام درست نہیں ہے. یہ تو ہمیں چھوڑ کے یہ گئے ہیں، یہ درست فرما رہے ہیں. اچھا آپ وہی کھڑے ہیں، یہ کہیں اور چلے گئے ہیں.
یہ ان کو اقتدار مل گیا، انتخابات ان کو بہت اچھے لگنے لگے، بڑے پیارے لگنے لگے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اصل گلہ کسی اور سے، لیکن ہم ان کو تو کہہ نہیں پا رہے تو آپ ان کو رکھ رہے ہیں. جی میں یہ بھی ان کو یہ بھی تو غلط کر رہے ہیں نا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے گلہ؟ ہمیں پی ٹی آئی سے گلہ نہیں، ہمیں انتخاب کرانے والی شخصیات سے گلہ ہے. ہمیں انتخابات کرانے والوں سے گلہ ہے. اصل بات کریں، میں تو سمجھتا ہوں اس وقت پورے ملک میں باشمول وہ سیٹیں جو ہم نے بھی جیتی ہیں سب مینج کی گئی، سب 47 کے تحت ہے. کسی کو کسی صوبے میں حصہ دیا گیا، جو آپ کی جیتی ہوئی ہے وہ بھی گیا. ہاں سب کے سب 47 کے تحت ہے. میں اس کو اقرار کرتا ہوں، پورے ملک میں ہے. اب کسی پی ٹی آئی پہ کیوں الزام دے اپنا؟ میں یہ کہتا ہوں ایک مینیج کیا مروت صاحب نے بڑا لطف لیا ہائیبرڈ نظام، ایک سسٹم، ایسا سسٹم بنایا گیا جس سسٹم کو آج خود سسٹم کے بینیفیشری کہتے ہیں کہ کولیپس ہو گیا ہے. تو ہم تو وہی کھڑے تھے جہاں کل کھڑے ہیں، ہم وہاں سے آگے نہیں ہوئے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو اسلم بھائی لگے آپ تو یہ بھی بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں سارے کا سارا ہی مینج تھا، اور آپ نے کیا خوبصورت جملہ استعمال کیا کہ 24 کا انتخاب جو ہے وہ 18 کے آگے تو شرما رہا ہے، اور سارے کا سارا ہی مینج تھا بشمول وہ سیٹیں جو آپ جیتے. تو جب سب کچھ بٹ رہا تھا پی ٹی آئی کے خلاف، تو آپ بھی اس وقت پی ٹی آئی مخالف صفوں میں کھڑے تھے، تو آپ کو کیوں نہیں دیا؟ باقی سب کو بانٹ دیا، آپ کو اتنا دیا کیوں؟ دیکھیں ہمیں تو پی ٹی آئی کے خلاف کچھ نہیں ملا. ہمیں وجہ جو کچھ لیا جہاں ہمیں تو جو ملا بلوچستان میں ملا، وہاں تو پی ٹی آئی کا نہیں تھا ہمارے ساتھ مقابلہ. نہیں کے پی کے میں آپ کا دعویٰ ہے نا کہ ہمارا مینڈیٹ کے پی کے میں چرایا گیا، تو آپ کا دعویٰ چرا کے کوئی حماس کو تھوڑی دیا گیا ہے، آپ کا مینڈیٹ چرا کے پی ٹی آئی کو دیا گیا نا. حضور ہمارا مینڈیٹ کے پی کے میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں بھی چرایا گیا. میں سیٹ نمبر بھی دے سکتا ہوں. یہ سارا کا سارا مینڈیٹ انہوں نے چرایا جنہوں نے یہ سسٹم بنایا، جنہوں نے ہائیبرڈ نظام بنایا. آپ کو کیوں نہیں دیا جب بانٹ رہے تھے؟ تو آپ کو کیوں نہیں دیا؟ آپ بھی تو پی ٹی آئی مخالف تھے، پی ٹی آئی کے خلاف ہی سب بٹ رہا تھا نا، آپ کو کیوں نہیں دیا؟ نہیں، پی ٹی آئی کے خلاف نہیں بٹ رہا تھا. وہ اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے تھے، وہ ہائیبرڈ نظام لانا چاہتے تھے. اب پھر اس کو پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہے. بات اصل یہ ہے کہ یہ سسٹم غلط سائڈ پہ جا رہا ہے. سسٹم کو ٹھیک ہو گیا. مروت صاحب یہ اچھا ہو گیا. دیکھیں یہ سچائی مجھے پسند آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان سارا مینج ہے بشمول وہ سیٹ جو میں جیتا ہوں، یعنی کہ ہم جیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے کلیئرٹی. قوری صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کا بدامی صاحب مجھ سے میں آدھے گھنٹے بعد ویڈیو بھیج دوں گا. دانیال صاحب مجھے بات کر لینا. چلو ویڈیو دیکھیں مجھ سے مروت صاحب نے پوچھا ہے کہ جی بی آئی جواب دے. پنجوتا صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سے ہے، اور دانیال صاحب بھی مسلم لیگ سے. یہ شیر افضل مروت صاحب کس کو اپنا اس وقت بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ کس پارٹی کی طرف سے؟ میں اپنی ذات مبارک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. نہیں، آپ جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، آپ کھل کے بتائیں کہ آپ کو کس نے اس پروگرام میں بھیجا ہے، کون آپ کو بھجواتا ہے. آپ پی ٹی آئی کے اس وقت ایم این اے ہیں، آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کی عزت، میری بات سنیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں. آپ دہائیوں تک مولانا صاحب بیٹھے تھے اور آپ کی پارٹی سیاست سے مستفید اور اقتدار سے مستفید ہوتی آئی ہے. آپ یہ تانے نہ کیا کریں. میں وہ شخص ہوں جس نے پی ٹی آئی کو 8 فروری کے نتیجے دلائے ہیں. مجھ سے وہ باتیں نہ کروائیں، چیخیں نہیں، مجھ سے باتیں نہ کروائیں. میں آپ کو بتا دوں آپ کتنا عرصہ بیٹھے تھے. آپ مولانا صاحب کے قدموں میں کتنا عرصہ بیٹھے رہے ہیں، آپ کا بھی پتا ہے سب کو. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. آپ غلط بیانی سے آپ اپنی پارٹی سے وفا نہیں کر رہے ہیں. آپ اپنی پارٹی آپ چھوڑ دیں، آپ نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑیں پھر آ کے بات کریں. آپ پی ٹی آئی کے نمائندہ ہیں، پی ٹی آئی کے طرف سے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اور یہاں بیٹھ کے پی ٹی آئی کی مخالفت کر رہے ہیں، یا مجھ سے جواب پوچھ رہے ہیں. کس حیثیت پہ مجھے جواب پوچھتے ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے جو مجھ سے جواب پوچھیں؟ مبارک ہو، یہی آپ کی اوقات ہے. کیا دن آ گئے ہماری اوقات جو آپ سے. کل جنید اکبر صاحب جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، وہ کہہ رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ مولانا صاحب سچے ہیں. اور آج نعیم پنچوتا صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں. اور اسلم غوری صاحب جو مولانا صاحب کی پارٹی کے ہیں وہ مروت صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی سے الیکٹ ہو کر پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں.